پہلے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کبھی نالیوں میں پڑا ہے تو کبھی قبر کھود کے قبرستان میں کہیں گرا ہوا ہے، کہیں کسی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ لیکن اس دن جب میں گزرا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا، میں نے کہا ادھر آ، ذرا ایک مجھے بات بتا کہ ابھی تک تو نشہ کرتا تھا اور اتنی جلدی تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آج اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں ایک بات سے میں نے سبق حاصل کر لیا اور میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا، اور اتنا سچا، اتنا پکا کہ اب میری ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں وہ ایسا کون سا واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا کہ جو تو اتنا سچا پکا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا، نمازی بن گیا اور اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ایک مرتبہ میں قبر کھود رہا تھا، اس سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ پورے قافلے کو اکیلے ہی آپ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ ایک جنگل میں اپنے گروہ کے ساتھ موجود تھے، وہیں سے قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ گزرا تو ہلکی رات ہونے لگی تھی، اندھیرا ہونے لگا تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ رات ہونے لگی ہے، کیوں نہ ہم یہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیں، اپنے قافلے کو یہیں پر روک لیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ٹھہرنا چاہا تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو یہاں مت ٹھہرنا، یہاں مت ٹھہرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہاں پر ایک فضیل بن عیاض نام کا ڈاکو ہے جو پورے قافلے کو اکیلے ہی لوٹ لیا کرتا ہے۔ اگر تم اپنی جان جوکھے میں ڈالو، اگر تم یہاں لٹنا چاہتے ہو تو یہاں رک جاؤ ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ لٹ جاؤ کہ وہ اکیلا ہی آ کے تمہیں لوٹ لے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ سن رہے تھے، کانوں میں جب یہ آواز آئی اور قافلے والوں نے جب یہ آواز سنی تو قافلے والے وہاں سے چلنے لگے۔ جیسے ہی چلنے لگے تو ادھر سے فضیل بن عیاض نے آواز دی کہ او قافلے والوں رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں فضیل بن عیاض جو آج تک سب سے بڑا ڈاکو تھا، آج تک سب سے بڑا ڈاکو تھا۔ شادی ہوئی، دونوں خوشی خوشی رہنے لگے، اور یہ معاملہ کوئی کتابی کوئی واقعاتی نہیں ہے، یہ ایک سید زادے کی زبانی بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اچھی طریقے سے شادی کر دی۔ اب جس سے شادی ہوئی تھی اس کا افیئر کسی اور سے چلتا تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، وہ ہماری بیٹی کو ستانے لگا، اس کو پریشان کرنے لگا۔ شادی کے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا صحیح سے کہ اس نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی بیمار ہو گئی، اس کا علاج نہیں کروایا، روٹی بھی نہیں دیتا تھا۔ میری بیٹی روتی تھی، اکیلی راتوں میں روتی تھی، لیکن کبھی ہم لوگوں سے یہ نہیں کہتی تھی کہ ابو ہم پریشان ہیں، ہم یہاں پر بہت ہی ذلت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میرا گھر اب وہ نہیں رہا، میرا مائکہ میرا گھر نہیں رہا، اب یہ میرا گھر ہے، یہاں پر مجھے رہنا ہے، اسی شوہر کے ساتھ مجھے زندگی گزارنا ہے۔ جب زیادہ پریشان، زیادہ بیماری کی حالت میں جب زیادہ آت گئی تو اس نے مجھے بتایا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ گڑھے میں گر جائے گا، نہیں بھائی، آپ خود ہی گڑھے میں گرو گے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے وہ انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، کسی کے ساتھ دغا کرے اور اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، اس کے ساتھ برا نہ ہو۔ ہاں، آپ کو چاہیے کہ آپ نیک بنے رہیں، نیک راستے پر چلتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں، آپ خود اچھے بنے رہیں۔ ساری دنیا بھی لگ جائے نا آپ کے پیچھے، آپ کو گرا نہیں سکتی، ساری دنیا بھی آپ کے پیچھے لگ جائے آپ کا برا نہیں کر سکتی۔ بس آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، نیک رہیں، سچے رہیں، تو آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو کہ سیر و تفریح پر نکلا ہوا تھا، جا رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون تھی جس کی بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی، بہت ہی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جنازہ پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، کیونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا۔ لیکن لوگوں کو حقیقت کیا معلوم کہ وہ کون تھا، اللہ کی نظر میں کیسا تھا۔ بندوں کی نظر میں تو وہ زانی تھا، شرابی تھا، لیکن اللہ کی نظر میں تو کچھ اور ہی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبر میں دفنایا۔ جب قبر کھودی گئی تو اس کی قبر میں بڑی ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اس کی قبر روشن تھی، روشنی تھی اس کی قبر میں، اس کو دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے،
اور اللہ سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اللہ سے باتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ، اے میرے رب، وہ دنیا کی نظر میں تو شرابی تھا، دنیا کی نظر میں تو وہ زانی تھا، تو نے حکم دیا کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جانتے ہو وہ حقیقتاً گناہگار تھا، اس نے 100 زنا کیے تھے، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک خاتون